السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے نوازا، اولیاء اللہ کے دامن سے نوازا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جشن منانے کے لیے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ طفیل میں ہمیں آپ کا فیضان عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْمَثْلُ الْأَعْلَىٰ، جو ہم قرآن میں نماز میں ہم سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، تو اللہ تعالیٰ کا جو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہے، اللہ سبحان ہے، اللہ پاک ہے، اور تمام مسئلے اعلیٰ جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو اس کا ترجمہ کیا فرما رہے ہیں تفسیر قرآن، جو اور اللہ ہی کی سب سے بڑی شان ہے، شان اللہ ہی کی سب سے بڑی ہے، تو اس کی وہ شان کیا ہے، وہ شان اللہ تعالیٰ کیسے اپنی ظاہر کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے وہ نبی کے ذریعے شان میں وہ شان ظاہر ہوتی ہے۔ تو نبوت اور الوہیت یہ دونوں میں کیا فرق ہے کہ الوہیت کسی نے نہیں دیکھا، نبوت سب نے دیکھا۔ تو نبوت کیا ہے کہ نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہم جو نبوت جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ہے، ہم جو نبی کے وسیلے سے ہم جیسا کہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ بھی ہمارے لیے کیا ہے نبی کے وارثین ہوتے ہیں، تو ہم ان کا فیضان لینا ہمیں ضروری ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ نبی کے جو فیضان ہے، جو وارثین ہیں، ان کے ذریعے سے ہمیں نبی کا فیضان بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں مقصد بیعت ہے وہ مقصد جو ہے ہمارا پیدا کرنے کا وہ مقصد ہمیں حاصل ہوگا۔ تو اسی طرح سے جو ولایت ہوتی ہے وہ نبی کی شان ہوتی ہے۔ ولایت یعنی کہ جو اللہ کی جو شان ہے وہ نبی سے ظاہر ہوتی ہے، اور ولایت جو ہے ولایت نبی کی جو شان ہوتی ہے وہ ولایت سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے جیسا نبی کی شان ہوتی ہے ویسا ولی کی شان ہوتی ہے۔ تو حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جو مقام دیا اللہ تعالیٰ نے، کیا مقام دیا، سردار الاولیاء بنایا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار الانبیاء بنایا۔ تو یہ ولایت جو ہے یہ آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو نصیب ہوئی۔ ہر نبی کے دور میں ولی موجود تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک ولایت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں آپ کے دور میں آپ کی امت میں کون تھے؟ حضرت عاصم بن بلقی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی کرامت ایسی تھی کہ پلک جھپکنے سے پہلے تختِ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارگاہ میں پیش کر دے، سینکڑوں میل کا سفر، پھر جانا پھر آنا، ایسے ولی حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں ہے۔ اور جیسے تمام انبیاء علیہ السلام کے ولیاں ہیں، وہ تمام ولیوں کو ملا کر بھی اگر دیکھیں آپ ان کا محاسبہ کریں تو بھی اگر تمام انبیاء علیہ السلام کے ولیوں کو ملائے تو حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے برابر نہیں ہو سکتی، اتنی آپ کی کرامت۔ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے اور زندوں کو بھی مردہ کر دیتے۔ آپ کی محفل میں جو ہے ایک بار محفل میں بیان آپ کر رہے تھے، بیان ہو رہا تھا، تو آپ کے جو مریدین تھے وہ مریدین جو ہے ایسے متوجہ ہوتے تھے، تو متوجہ ہونے کے بعد جیسا جو بیان میں مشغول ہو جاتے تھے، تو آپ دیکھیں کہ وہ ایک چیل جو ہے آسمان پہ آواز کرتے ہوئے اڑنے لگی، تو جو مریدین تھے جب سننے والے سب کیا ہے وہ چیل کی طرف دیکھے
تو جیسا وہ چیل کی طرف دیکھیں جتنے سامعین تھے سب کا توجہ ہٹ گیا. تو حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آئے. آپ نے چیل کی طرف اس طرح سے دیکھا, دیکھتے یا چیل جو ہے اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے, وہ زمین پر آ گئی. آپ کے نشیط پاک کے پاس آ کے بیٹھ گئے, آپ کے گر گئے, وہاں پر ٹھنڈی ہو گئی. اب جب بیان ختم ہو گیا, بیان ختم ہونے کے بعد جب آپ دیکھیں کہ پھر وہ ٹھنڈی ہو گئی, وہ مر گئی, پھر اس کے بعد اس کا جو دھڑ الگ ہو گیا تھا, منڈی الگ ہو گئی تھی, اس کو جوڑ کر آپ نے زندہ ہو جا اللہ کے نام سے, وہ زندہ ہو گئے, پھر اڑنے لگ گئے. تو اس طرح سے آپ مردوں کو زندہ کر دے, زندوں کو مردہ کر دیتے اور مردوں کو زندہ کر دیتے. تو ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہماری جو ہم اولیاء اللہ سے جو دور ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر جو ہم ایک اپنی انا لے کے بیٹھ رہے ہیں کہ ہم کو سب کچھ آتا. تو ہم جو محفل میں جب بیٹھتے ہیں تو محفل کی جو آداب ہے, محفل میں جو ہم بیٹھے ہیں, ہر ایک دوسرے کے ایک آداب ہوتے ہیں. تو وہ آداب جیسا حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب محفل ہوتی تو وہاں پر اتنے ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اگر رائی کے دانے اگر اچھالے وہ سامعین میں تو زمین پہ گرنا محال ہو جاتا. اتنا ادب سے بیٹھتے, صرف سروں پہ کھڑے رہتے. تو اس طرح سے وہ ہلتے نہیں, وہ اتنا ادب کا مقام اتنا رہتا. تو ہمیں کیا ہے کہ ہم جب محفل, جب یہ بہت بڑی محفل ہے ہمارے لیے بھی, اور سب سے پہلے میرے لیے, میں اس میں بے ادبی اگر ہو گئی تو میں معذرت اللہ تعالیٰ سے میں معافی چاہتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو مقصد کے لیے ہمیں یہاں پر پیدا کیا, یہاں پر بھیجا, وہ ہمیں اس کا وہ مقصد عطا فرمائے. اور ہم جو جھنڈے چڑھاتے ہیں, جھنڈا چڑھاتے ہیں, 11ویں شریف مناتے ہیں, اس کا ضروری کیا ہے, اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ لوگ پوچھتے بھائی ہمارے کو, بھائی جھنڈا کیوں چڑھاتے, بھائی کیا مقصد ہے تمہارا جھنڈے کا؟ تو جھنڈے کا مقصد وہ ہم آج تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے شیخ واحد علی شاہ قبلہ آپ ہمارے لیے بہت رہنمائی فرماتے ہیں. تو آپ فرمائیں کہ مثال دے کے بتائیں کہ 2 فوج جو ہوتی ہے, 2 فوج ان کے درمیان لڑائی ہوتی ہے, جنگ ہوتی ہے. تو جنگ کا باعث چاہے کچھ بھی ہو, تو جب جنگ ہوتی ہے تو ان کے پاس کیا ہے, ہر 2 فوج کے پاس, یہ بھی فوج کے پاس وہ بھی فوج کے پاس 3 جھنڈے ہوتے ہیں, ایک لال, ایک ہرا, ایک وائٹ. تو جو لال جو جھنڈا ہوتا تھا وہ جھنڈا کیا ہے, سرنڈر کر دینے کا, کہ ہم ہار گئے. جھنڈا جب دیکھ لیتے کہ فوج کا, ہماری فوج ہار رہی ہے اور مر رہی ہے, تو اب جتنی فوج ہے اس کو بچانے کا ہمارے کو بچانا ضروری ہے. تو لہٰذا ہم کیا کریں کہ سپہ سالار کیا کرتا ہے کہ وہ جھنڈا بتا دیتا ہے کہ بولے کہ ہم سرنڈر کر رہے ہیں, لال جھنڈا دکھا دیتے. تو اور پھر کیا کرتے ہیں, اگر ہم صلح کرنا ہے, ہم کو صلح کرنا ہے کہ دیکھیں بھائی کوئی اگر شاطر سپہ سالار ہے تو انہیں کیا کرتا ہے کہ بھائی فوج مرنے والی ہے, اتنی بھی فوج کو ہم بچا لیں گے, تو لہٰذا ہم کیا ہے معلوم ہے, صلح کر لیں گے. تو وہ وائٹ جھنڈا دکھا دیتے. وائٹ جھنڈا دکھانے کا مطلب کیا ہے کہ صلح کی نشانی. اب جو ہرا جھنڈا ہے, وہ ہرا جھنڈا کیا ہے, جب ساری دشمن کی فوج جب پوری مر جاتی ہے تو وہ ہرا جھنڈا دکھاتے کہ میں فتح ہو گیا. ہرا جھنڈا جو ہے وہ فتح کی نشانی ہے. تو ہم جو جھنڈے لگاتے ہیں, تو ہم جھنڈے لگاتے تو ہیں, چڑھانا ہے, چڑھانا بھی ہے, ہمیں نشان ہے. حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ نشان ہے ہمارے لیے. تو ہم جو چڑھا رہے ہیں جھنڈا چڑھانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے ہمارے لیے؟ تو حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جو ہمارے شیخ جو مثال دے کے بتاتے ہیں کہ یہ جو حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو کوئی جنگ لڑے اور نہ ہی آپ بادشاہ کے بیٹے ہیں, پھر آپ کا جھنڈا کیوں, آپ کون سا جھنڈا ایسا بتا رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو جھنڈا ہے, وہ جھنڈے کی جو نشانی ہے وہ نفس, دنیا اور شیطان پر فتح کی نشانی ہونی چاہیے. یہ تینوں کی فتح ہونا چاہیے, ہمارے قلب پہ, ہمارے نفس پہ, ہمارے جسم پہ, یہ تینوں کی فتح ہونا. اس کے بعد ہم جھنڈا چڑھائیں گے نا شان سے, تو وہ جھنڈا چڑھانے کا وہ جو مقصد ہوگا, وہ مقصد ہمارے لیے باعث شرف ہوگا اور اس سے ہمیں فیضان بھی ملے گا. لیکن ہمیں کیا ہونا چاہیے, سب سے پہلے نفس پہ قابو کرنا ہوگا. جو ہمارے خواہشات ہے, ہماری جو لذت زندگی ہے, کھانے کی ہے, پینے کی ہے, دیر تک سونے کی ہے, دیر تک جاگنے کی ہے, ہر چیز وہ سب میرے لیے,
میں بتا رہا ہوں کہ میرے کو ضروری ہے یہ چیزیں، یہ میرے کو سیکھنا ہے، میرے کو ہم سب کو سیکھنا ہے، میں بول کے سیکھنا ہے اور آپ سن کے سیکھنا ہے. کیوں؟ وہ نفس میں ہمیں قابو کرنا ہے. اب جب قابو کریں گے تو یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہوتی ہے وہ ولی کی شان نبی سے ولی سے ظاہر ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ جو مقام و مرتبہ دیا ہے، وہ مقام اور مرتبہ تک آج تک کوئی نبی تا قیامت تک وہ مقام و مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا. تو اسی طرح سے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام اور مرتبہ جو دیا ہے، تا قیامت تک کوئی ولی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. لہذا میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا مولا ہر دو کو توفیق عطا فرما، اس میں جو بھی غلطیاں تو کوتاہیاں ہوئے مولا معاف فرما دے. السلام علیکم.